بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا جس کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا۔ جب نمرود بادشاہ بنا تو اس نے سب کو کہا کہ تم مجھے خدا مانو۔ اس وقت لوگ لکڑی کے بت بنا کر اس کو پوجتے تھے۔ لوگوں نے نمرود کو اپنا خدا مان لیا۔ جب ان لوگوں کو اس کام میں بڑے ایک عرصہ گزر گیا اور لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ نمرود کے دربار میں نجومی بہت ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نجومی بڑا مقام رکھتا تھا۔ اس نے نمرود کو کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائے گا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نجومی کی بات سن کر نمرود نے دوسری نجومی کی طرف دیکھا تو دوسرے نے بھی اس بات کو درست تسلیم کیا۔ نمرود یہ سن کر بہت ہی غصے میں آ گیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ میری سلطنت کے تمام مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے حکم سے بابل میں 1,00,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ نمرود کے خیال میں وہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پیدا ہونے سے روک دے گا، لیکن یہ اس کی ناعقلی تھی۔ اسی علاقے کی ایک عورت نونا نامی تھی جو اس وقت حاملہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حمل کو چھپا دیا۔ جب اس کا بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو نمرود کے درندوں سے ڈر سے شہر سے باہر چلے گیا اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اس عورت نے اس غار میں جا کر ایک بچے کو جنم دیا۔ اس عورت نے اس بچے کو غار میں لٹا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، تو اس کی حفاظت فرما، تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہ عورت غار کا دروازہ پتھروں کے ساتھ بند کر کے وہاں سے شہر کی طرف چل گئی۔ دوسرے دن پھر وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا اس کا بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا۔ بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ اس بچے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے دوست کے انگوٹھے سے دودھ پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ میں اتنی طاقت رکھ دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند ہی دنوں میں بڑے ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں ہر روز اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اس غار میں تشریف لاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو آپ کی ماں آپ کو ادب و احترام کی بڑی بڑی باتیں سکھانے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں آپ علیہ السلام کی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو نبیوں اور پیغمبروں کی کہانیاں سناتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ماں کو کیا پتہ تھا جس بچے کو میں کہانیاں سناتی ہوں وہ خود اللہ تعالیٰ کے ایک بہترین دوست اور پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے کئی سال اسی غار میں بسر کر دیے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے دل میں شہر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلو۔ ماں نے کہا، بیٹا شہر میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام راتیں وقت غار سے نکلے اور شہر کی طرف چل دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چاچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام تارک بتایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ چاچا کو بھی باپ کہا جاتا تھا۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تارک کی وفات کے بعد آزر نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے عقد کیا ہو، اس لحاظ سے آپ علیہ السلام کو آزر کا بیٹا بھی کہا گیا ہے۔ آزر لکڑی، مٹی اور پتھر کے بت بناتا تھا، پھر اس کی پوجا کرتا تھا۔ ان بتوں کو بیچ کر خود اس سے خوب منافع حاصل کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا آزر کا بہت بڑا نام تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت پرستی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چاچا کے پاس گئے تو چاچا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بازار میں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی گلیوں میں رسی ڈالی اور بتوں کو گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ آواز بلند کر رہے تھے کہ آؤ میرے سے بت خرید لو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے۔ بت کی عبادت کرنے والوں کو یہ بات اچھی نہ لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت آپ علیہ السلام کے چچا سے کی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحتیں کی اور ان کے اس دن کے بعد بتوں کو فروخت کرنے کے لیے نہ بھیجا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان آپ لکڑی، مٹی اور پتھر کے بت بناتے ہیں، یہ بت نہ تو بول سکتے ہیں، نہ خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ یہ آپ کو نفع نقصان یا پہنچا سکتے ہیں۔ چچا نے کہا، کیا تم ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہے ہو؟ اگر آج کے بعد آپ کی زبان سے الفاظ آئے تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ اس کے بعد
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار لوگوں کو اکٹھا کیا، ان میں سے کہا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ تو یہ بت عبادت کے لائق ہے اور نہ ہی نمرود عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پورے معاشرے میں پھیل گیا۔ جب یہ بات نمرود تک پہنچی تو نمرود نے اپنے درباریوں سے دریافت کیا کہ کون نوجوان ہے جس نے یہ نیا ڈرامہ لگا رکھا ہے۔ درباریوں نے کہا، یہ لڑکا آزر کے گھر جوان ہوا ہے، اس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو فوراً میرے پاس لایا جائے۔ نمرود کے چند آدمیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سب کو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ سب کچھ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود کے پاس دو ملزم تھے، نمرود نے ایک کو معاف کر دیا، دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، بتاؤ تم میرے خدا ہونے میں کیا شک ہے؟ جس کو میں چاہوں زندگی دوں، جس کو چاہوں موت کی گھاٹ اتار دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے، جس کو تو نے قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود بہت شرمندہ ہوا، اس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤں۔ آزر نے بھی بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اس کو تمہاری اور بتوں کی توہین سے باز رکھوں گا۔ نمرود نے کہا، آزر، میں آپ کے کہنے پر اس کو چھوڑ رہا ہوں، اگر اس کے بعد کوئی ایسا کام کیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ اس کے دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے چچا سے کہا، چچا جان، یہ بت کیا چیز ہے جس کو آپ خود ہی بناتے ہو، ان کو فروخت کرتے ہو، پھر ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بات سن کر آزر ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، میں بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں ایک خدا کا پیغام دیتا رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچا آزر کا گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو ہمیشہ ہی ایک خدا ہونے کا درس دیتے رہے، بتوں کی ہمیشہ ہی مخالفت بولتے رہے۔ بابل کے لوگ ہر سال ایک میلہ بنایا کرتے تھے۔ بابل کے لوگ اس میلے میں طرح طرح کی نمائشیں کرتے تھے۔ وہ سارا دن اپنے شہر سے باہر جا کر اس میلے میں گزارا کرتے تھے۔ جب وہ میلہ آیا تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ جانے کا کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ میری طبیعت سخت خراب ہے۔ جب وہ سارے میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے کہنے لگے کہ دیکھو، تمہارے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں، تم ان کھانوں کو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا کلہاڑا لیا اور سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کے کاندھے پر وہ کلاڑا رکھ دیا۔ جب مشرکین واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے، وہی ہمارے بتوں کی ہر وقت مخالفت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد خود بخود پورا ہوتا جا رہا تھا۔ بابل کے بڑے بڑے سرداروں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے بڑے بت کے کاندھے پر کلاڑا ہے، اس سے جا کے پوچھو کہ اس نے چھوٹوں کو کیوں توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر انہوں نے سوچا کہ ہم نے اپنے خداؤں کے پاس کسی کو نہیں چھوڑا، ہماری ہی غلطی کی وجہ سے ہم کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر بھی انہوں نے سبق حاصل کرنے کی بجائے شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ بت باتیں نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تم کو نفع یا نقصان نہیں دیتے؟ تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم اپنے خداؤں کو خود ہی مٹی، لکڑی اور پتھر سے بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو۔
جب ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں کر رہے تھے کہ مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ تمہاری باتوں سے ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ ہماری بتوں کو توڑنے والے تم ہی ہو۔ اگر آج آپ کو زندہ چھوڑ دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں تم ہمارے بت کھانے کو ہی مٹا دو۔ وہاں کھڑے سب لوگ یہ باتیں بڑی غور سے سن رہے تھے۔ یہ نمرود کا نمائندہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ اب نمرود اس نوجوان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جایا گیا تو نمرود نے کہا کہ اس نوجوان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا ہوں، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ نمرود نے حکم دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے نوجوان کے لیے لکڑیاں اکٹھا کی جائے۔ اعلان یہ کیا گیا کہ جو بھی بت کھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اینٹیں اکٹھا کرے گا ان کی تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ لوگوں نے بت کھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اینٹیں اکٹھا کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر دیا تھا۔ جب لوگوں نے اینٹیں کا بہت بڑا ٹال بنا دیا پھر اس اینٹوں کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے اپنے عروج پر تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے باہر نکال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کر مسکرائے۔ آگ والے میدان سے تھوڑی دور ایک بڑا سا برج مینار بنا ہوا تھا جہاں نمرود کے وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب لوگوں کے دلوں میں یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح سے ڈالا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اتنی اونچی تھی کہ کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے اڑ نہیں سکتا۔ امام صادق سے روایت ہے کہ منجنیق کو سب سے پہلے شیطان نے بنایا تھا، پھر اس منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت آسمان اور زمین سے ایک ہی آواز بلند ہوئی۔ زمین نے کہا، یا اللہ، اس دنیا میں میرے اوپر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا، آسمان، ہر چیز نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنے لیے دعا کریں گے تو میں آگ ٹھنڈا کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے ارد گرد پھول پیدا ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آگ میں جل رہے تھے تو چھپکلی آگ کو پھونک مار رہی تھی اور مینڈک آگ پر پانی ڈال رہا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا تو 3 دن تک دنیا کی سب آگ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے حفاظت فرما دیا۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا۔ نمرود نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ تمہارا حکم آگ پر بھی چلتا ہے۔ نمرود سب کو دیکھنے کے بعد بھی اپنی جاہلیت سے باز نہ آیا۔ نمرود کے ڈر تھا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے۔ نمرود نے لوگوں کو کچھ لالچ دی۔ نمرود نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا جائے تاکہ کوئی بھی بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب پر ایمان نہ لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے شہر میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں اکٹھا کی اور نمرود کے شہر سے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیڑ بکریاں اور بہت سا سامان تھا۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب کچھ چھین لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو میرے بھیڑ بکریاں ضبط کرنا چاہتے ہو تو میں نے ساری عمر لگا کر یہ مال جمع کیا ہے، تم میری عمر لوٹاؤ اور مجھ سے بھیڑ بکریاں لے جاؤ۔ جب یہ بات بڑھ گئی تو یہ بات نمرود کے ایک وزیر کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور نمرود کے باشندوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ نمرود ایمان نہ لے کر آیا بلکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہارے رب سے جنگ کروں گا۔ نمرود بے شمار لشکر لے کر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مچھروں کو نمرود لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے زمین پر بھیجا۔ مچھر لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے۔ مچھروں نے نمرود لشکر کے سر اور ناک پر دم کر دیا، یہاں تک کہ سب کے سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نمرود بھی ذلیل ہو خوار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا، پھر بھی نمرود ایمان نہ لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ناک میں گھس جا۔
پھر مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا۔ اس نے نمرود کے دماغ کو بہت ہی نقصان دیا، جس کی وجہ سے نمرود پاگلوں کی طرح اپنے ہی غلام کو کہتا تھا، میرے سر پر کچھ مارو۔ اسی حالت میں کہیں مدت گزر گئی اور نمرود کی موت واقع ہو گئی۔